السلام علیکم۔ آج ہم سورہ یونس کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 66 سے لے کر 73 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا خبردار، انا بے شک، للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، من جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، ومن اور جو کوئی فی الارض زمین میں ہے، وما یتبع اور کس کی پیروی کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو یدعون پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، شرکاء شریکوں کو، ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کی، وَإِنْ ہم اور نہیں وہ، الا مگر، یخرصون وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں کہ آپ قریش مکہ کے اوپر رنج اور غم کا اظہار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ محض ان کے گمان اور قیاس آرائیوں کی بنیاد پر ہے۔ آج اگر انسان اپنی عقل اور فہم کو صحیح طریقے سے استعمال میں لائے تو یقیناً اس پر واضح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ جس طرح وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو پھر عبادت میں دوسرے کیوں اس کے شریک ہو سکتے ہیں؟ هو الذی وہی ہے جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے اللیل رات کو لتسکنوا تاکہ تم سکون حاصل کرو فیہ اس میں والنہار اور دن کو مبصر روشن ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یسمعون جو غور سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی تو بے شمار نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے دن اور رات کو پیدا کیا۔ رات اطمینان اور سکون اور آرام حاصل کرنے کے لیے ہے، اور دن کو روشن اور اجالے والا بنایا تاکہ تم اس میں کام کاج کرو، معاش اور روزی تلاش کرو، سفر تجارت اور کاروبار کر سکو۔ ان دلیلوں میں بہت کچھ عبرت ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو ان آیتوں کو دیکھ کر ان کے خالق کی عظمت اور جلالت کا تصور رکھتے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا، اتخذ بنا لی اللہ تعالیٰ نے، ولدن اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ، هو الغنی وہی بے نیاز ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، ان عندکم نہیں تمہارے پاس، من سلطان کوئی دلیل، بہذا اس کی، اتقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی غلام ہے۔ اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو اس کا محتاج ہو، اور جو محتاج ہو وہ معبود حقیقی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو اس کے بعد اس کا وارث بن سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی احتیاج نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قل کہہ دیجئے، ان الذین بے شک وہ لوگ، یفترون جو گھڑتے ہیں، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، الکاذب جھوٹ، لا یفلحون نہیں وہ فلاح پائیں گے۔ افتراء کا معنی ہی جھوٹ گھڑنا ہے۔ جو لوگ جھوٹ بکتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں وہ تو کسی طور پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع فائدہ اٹھانا ہے، فی الدنیا دنیا میں، ثم پھر الینا ہماری ہی طرف، مرجعکم تمہارا ان کا لوٹنا ہے، ثم پھر نذیقہم ہم چکھائیں گے انہیں، العذاب عذاب، الشدید سخت، بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ، یکفرون وہ کفر کرتے۔
اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ کر دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، پھر انہیں واپس تو ہمارے پاس ہی آنا ہے، اور پھر ہم انہیں ان کی کفر والی باتوں کی بہت سخت سزا چکھائیں گے۔ وَاتْلُو اور پڑھیے علیہم ان پر نبأ خبر نوح کی، اس جب قالا اس نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، ان اگر کان ہے کابرا بھاری علیکم تم پر مقامی کھڑا ہونا میرا، و تذکیری اور نصیحت کرنا میرا، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ تو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کیا میں نے، فاجمعوا تو پختہ کر لو تم، امرکم اپنا معاملہ، وشرکاءکم اور تمہارے شریک بھی، ثم پھر لا یکن ہو امرکم تمہارا معاملہ، علیکم تم پر، غمۃ پوشیدہ، ثم قضوا پھر فیصلہ کر لو، الیہ میرے ساتھ، ولا تنظرون اور نہ ہی تم مہلت دو مجھے۔ اس آیت میں نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو چیلنج ہے۔ مشرکوں کے پاس اپنے مذہب کی صداقت کے لیے سب سے مؤثر ہتھیار یہ ہوتا تھا کہ اگر تم لوگوں نے ان معبودوں یا اولیاء اللہ کی شان میں کوئی گستاخی یا توہین کی تو وہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ ان کا یہ عقیدہ نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ آج بھی اولیاء کرام کا کوئی تذکرہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ایسی دھمکیاں مل جائیں گی کہ فلاں بزرگ کی فلاں شخص نے یوں توہین کی تو اس کا ستیہ ناش ہو گیا۔ یہی بات نوح علیہ السلام کو بھی کہی گئی تو حضرت نوح نے انہیں صاف فرما دیا کہ اگر تم پر غراں گزرتا ہے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں سنا رہا ہوں تو تم اس سے چڑھتے ہو اور مجھے نقصان پہنچانے کے لیے ڈرتے ہو، تو سنو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تم سے مطلقاً نہیں ڈرتا، تم سے جو ہو سکے کر لو، اپنے ساتھ اپنے شریکوں اور اپنے معبودوں کو بھی بلا لو اور مل جل کر مشورے کر لو، بات کھول کر پوری قوت کے ساتھ مجھ پر حملہ کرو۔ فَإِن پس اگر تولیتم منہ پھیر لو تم، فما تو نہیں، سألتکم مانگا میں نے تم سے، من اجرن کوئی اجر، ان اجریہ نہیں میرا اجر، الا مگر اللہ اللہ تعالیٰ پر ہے، وَأُمِرْتُ اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکونا یہ کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین فرما برداروں میں سے۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو، میری دعوت سے منہ پھیرتے ہو تو میرا اجر ضائع نہیں ہو جائے گا۔ میری تبلیغ کسی معاوضے کی بنا پر نہیں ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی بجا آوری میں لگا ہوا ہوں، مجھے اس کی طرف سے مسلمان ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا پورا فرما بردار ہوں، تمام انبیاء کا دین اول سے آخر تک ایک ہی رہا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فَنَجَّيْنَاهُ پس نجات دی ہم نے اسے، وَمَن اور ان کو جو معه ان کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ اور بنایا ہم نے انہیں، خلائف جانشین، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، الَّذِينَ ان لوگوں کو جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بِآیاتنا ہماری آیات کو، فانظر پس تم دیکھو، کیفا کیسے، کانا ہوا عاقبت انجام، المنذرین ڈرانے والوں کا۔ نوح علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے انبیاء بھی ایسے ہی حالات سے دوچار رہے ہیں۔ آپ کو صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے، اور ساتھ ہی جھٹلانے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنے انجام پر غور کر لو، اگر تم اپنی ضد اور ہٹ درمی سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی ویسا ہی انجام ہونے والا ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کی کیفیت کو بتایا، جھٹلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی صورت میں آیا ہے کہ نیچے سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اوپر سے موسلا دھار بارش ہونے لگی اور پانی سطح زمین سے اتنا بلند ہوا کہ پہاڑ تک اس میں غرق ہو گئے۔
مجرمین بھلا کیسے بچ سکتے تھے؟ صرف وہی لوگ بچے جو ایمان لانے والے تھے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، پھر انہیں ہی پہلے لوگوں کا جانشین بنا دیا گیا اور آئندہ نسل انہی لوگوں کی بالخصوص حضرت نوح کے تینوں بیٹوں سے چلی ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تھیں آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔